اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صاحبان ایمان مومن مومنات، اتوار کا دن ہے۔ سرکار امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے روضہ مبارک کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اب مومنین بھی ہمارے ساتھ مولا کائنات کے اس مقدس روضہ مبارک کی زیارت کریں، اور ساتھ میں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کے دو تین فرامین ہیں اعمال کے حوالے سے، آخرت کو بنانے کے لیے، اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے، وہ بھی بیان کریں گے۔ یقیناً خوش نصیب ہیں وہ مومنین کہ جن کی آنکھوں کو سرکار امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ میری دعا ہے کہ پروردگار امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے صدقے میں ان بہنوں کو، بھائیوں کو، بزرگوں کو کہ جنہوں نے ابھی تک زیارت نہیں کی میرے مولا آقا علیہ السلام کی، اللہ تعالیٰ ان سب کو زیارت مولا کائنات نصیب فرمائے۔ اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہر مومن کو، ہر مومنہ کو امیر المومنین علیہ السلام کے صدقے میں ہر قسم کی پریشانی سے، ہر قسم کے دکھ سے، ہر قسم کی امراض سے، ہر قسم کی تکالیف سے محفوظ و میمون رکھے، آمین یا رب العالمین۔ صاحبان ایمان، آپ زیارت بھی کرتے رہیں اور سرکار صادق علیہ محمد علیہ السلام کے یہ فرامین بھی سنتے رہیں۔ پہلا جو فرمان ہے وہ رات کو سونے سے پہلے کے اعمال کے حوالے سے ہے۔ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ بستر پر سونے کے لیے جائے تو سونے سے پہلے بستر پر جو لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھے، یعنی ایک تسبیح لا الہ الا اللہ پڑھے، مولا اس کا اجر کیا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو، اس کنیز کو جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ امام علیہ السلام جو بستر پر جانے سے پہلے، یعنی سونے سے پہلے 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہے، امام فرماتے ہیں اس کے گناہ اس طرح ختم ہو جائیں گے جیسے درختوں سے سوکھے پتے گرتے ہیں۔ تو صاحبان ایمان، یقیناً جب بھی آپ بستر پر جائیں باوضو ہو کر جایا کریں، سورہ واقعہ بھی پڑھا کریں، یہ رزق کے لیے کثرت کا سبب بنتا ہے۔ اور امام علیہ السلام کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 100 مرتبہ استغفر اللہ کی ایک ایک تسبیح پڑھیں گے تو یقیناً اللہ آپ کو جنت میں گھر عطا فرمائے گا، آپ کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا۔ ایک اور تسبیح ہے جو صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ، جو کنیز، جو عبد لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، کیا لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کا 100 مرتبہ ورد کرے گا، مولا اس کا اجر کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ خدائے عزیز و غالب اللہ رب العالمین اسے فقر سے پناہ دے گا، فقر و غربت سے، مالی جو پریشانی ہوتے ہیں اس سے پناہ دے گا۔ امام فرماتے ہیں وحشت قبر کو ختم کر دے گا اور اس کو بے نیاز بنا دے گا۔ اور آخری ثواب جو ہے وہ یہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کی ایک تسبیح پڑھے گا، وہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے یہ اجر عطا کرے گا کہ وہ دروازہ جنت پر دق الباب کرنے والا ہوگا، یعنی دروازہ جنت پر کھڑے ہو کر دستک دینے والا ہوگا۔ کون بندہ؟ جو لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کی تسبیح پڑھے۔ تو یہ اعمال کتاب ثواب الاعمال عقاب الاعمال میں جو ہے نا بیان کیے گئے ہیں۔ آپ مومنین کو اس لیے بیان کیا تاکہ جب بھی آپ بستر پر جائیں تو وہ 2 تسبیح وہ پڑھیں، اور یہ جو آخری ہے عمل لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، یہ آپ دن میں، رات میں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے وقت کسی بھی حالت میں اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کا عظیم اجر ہے۔ اور دعا کرتا ہوں کہ مولا کائنات کے بچوں کے صدقے میں، شہنشاہ نجف کے صدقے میں آپ کے بچوں کو خدا اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرمائے۔ کتنا حسین یہ منظر ہے میرے مولا آقا امیر المومنین علیہ السلام کی ذریعہ مبارک کا، دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں کہ جو مولا کی ذریعہ کی طرف جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے آ کر مولا امیر المومنین اسلام کے باب کی، دروازے کی
चौखट की ज़ियारत करते हैं, बोसा देते हैं, पेशानी को टिकाते हैं और अक़ीदत का इजहार करते हुए सरकार अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करते हैं। और यकीनन वो भी खुश नसीब हैं कि जिनकी ज़िंदगी का इख्तिताम जब होता है, इंतकाल होता है, उनको भी उनके अज़ीज़ व अक़ारिब मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए अलविदाई मंज़र जो है ये देख रहे हैं कि आप वो कैसे ले आते हैं। वो भी खुश नसीब हैं जिनको आखिर वक्त में भी मौला की ज़ियारत नसीब हो। और दुआ करता हूँ कि परवरदिगार मौला कायनात के सदक़े में दुनिया आखिरत में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की, अबुल अइम्मा अलैहिस्सलाम की, बाबुल इल्म, बाबुल हिकमत, बाबुल मारिफा अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत और ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मोमिनीन से अर्ज़ है कि अपनी दुआ में याद फरमाएंगे। यकीनन आप तमाम मोमिनीन के लिए, तमाम बहनों भाइयों के लिए जब भी जिस वक्त भी मौला कायनात की ज़ियारत करने जाते हैं और करबला जाना होता है, सभी को नियाबत में शामिल करते हैं। आप कहें या ना कहें, कहते हैं तो और भी जहन में आ जाता है कि किन किन मोमिनीन ने कहा है। और खुदा से यही दुआ मांगते, खुदावंदा इस तौफीक को कभी सल्ब ना करना, जब तक ज़िंदगी दे चौखट अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम चूमने ज़ियारत करने की सादत अता फरमाते रहना। आमीन या रब्बल आलमीन।